أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دے اس مختصر وقت دے وچ جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جنگ بدر. اسلام دی تاریخ دا ایک عظیم اور سب سے پہلا کفار اور مشرکین اور مسلمانوں دے درمیان جو مقابلہ، جو جنگ، جو غزوہ پیش آیا، جس کی تاریخی بہت بڑی اہمیت ہے اور جو مسلمانوں انہاں دی اصل طاقت اور جو مسلمانوں دا اصل مرکز ہے اور مسلمانوں دی جو کامیابی دا راز ہے، اس دی طرف جنگ بدر سانو لے کے جاتی ہے. کیونکہ جدو خالق کائنات نے انسان کو بنانا چاہیا اور بنایا تو انہوں سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو فرشتیاں نے فرمایا کہ میں انسان بناؤں گا، زمین دے وچ اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے یہ گل کی کہ اللہ پاک تو بندے نو بناوے گا، یہ زمین دے وچ جا کے فساد برپا کرے گا، فتنے پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، جنگوں قتال کرے گا، تو اس نو کیوں بنا دا پیا ہے؟ اسی تیری حمد کرن واسطے، تیری پاکی بیان کرن دے واسطے، تیری تحمید اور تیری تقدیس بیان کرن دے واسطے موجود ہاں. خالق کائنات نے فرمایا کہ میں جاننا ہاں جو تسی نہیں جاندے. اور اگر تاریخ انسانی نو ویکھیا جاوے تو تاریخ انسانی دا اور اس دنیا دی تاریخ دا جو پہلا قتل ہے وہ بھی انسان دا ہویا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نے بھائی نو قتل کیتا ہے. اگر اسی اس گل نو سادے لفظاں دے وچ لیانا چاہیے تو وہ ہے کہ انسان دی فطرت دے وچ لڑائی جھگڑا
فتنہ، فساد، جنگ اور قتال شامل ہے، کہ یعنی کہ انسان دی فطرت وچ ہے کہ انسان کسے نہ کسے وجہ تو اس دے نال اس دی عداوت رہے گی، ان دے نال نفرت رہے گی، ان دے نال لڑائی کرے گا، ان دے نال جھگڑا کرے گا، ان دے نال اختلاف رہے گا، اور کسے دے نال لڑے گا، کسے نو مارے گا، کوئی اس نو مارے گا۔ یعنی کہ تاریخ انسانی دی یہ حقیقت ہے کہ انسان دی فطرت وچ لڑائی اور جھگڑا اور جنگ و قتال پایا جاتا ہے۔ اس واسطے ہی فرشتیاں نے انسان دے بنن تو پہلے کیا سی کہ انہیں فتنے کرنے نے، انہیں فساد پھیلانے نے، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ اب جو اسلام ہے اس نے جو جہاد نو فرض فرمایا ہے، اسلام دے وچ بھی جنگ ہے، قتال ہے، لیکن اسلام نے جو عام انسانی جنگاں نے، انسانی لڑائی جھگڑے اختلافات نے، انہاں نو ختم کر کے ایک ایسا نظریہ دیتا ہے، ایک ایسی سوچ دیتی ہے کہ جس کے اوپر چلدیاں آیا اگر انسان کسے نال عداوت بھی رکھے گا ان دے واسطے باعث رحمت ہوئے گی، اگر کسے نال وہ لڑے گا تو وہ بھی ان دے واسطے باعث ثواب ہوئے گا، اور اگر اس لڑائی دے درمیان اس دی جان چلی جاتی ہے تو انہوں شہادت کا مرتبہ اور مقام مل جائے گا۔ یعنی کہ اے اسلام نے نظریہ عطا کیتا ہے کہ جڑا کہ پہلا ذاتی نفرتاں، ذاتی عداوتاں، ذاتی بغض، ذاتی لڑائیاں، دنیا دے واسطے، دولت دے واسطے، عورت دے واسطے، مقام و مرتبے دے واسطے، جاہ و جلال دے واسطے، اپنی طاقت وکھان دے واسطے، کسے نو کمزور کرن دے واسطے، کسے نو ختم کرن دے واسطے، اقتدار حاصل کرن دے واسطے، بادشاہی حاصل کرن دے واسطے، دولت حاصل کرن دے واسطے لوگ لڑتے بھی رہنے، جنگ و قتال بھی کرتے رہنے، ایک دوسرے نو مارتے بھی رہنے، لیکن اسلام نے وہ سارے باطل نظریات نو ختم کر دیتا، ذاتیات نو ختم کر دیتا، ذاتی عداوت نو ختم کر دیتا، ذاتی بغض نو ختم کر دیتا، اپنی ذات دے واسطے کسے نو قتل کرن نو ختم کر دیتا، کسے دی جان لین نو ختم کر دیتا، ایک ایسا نظریہ دیتا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمان لڑتا بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول دی رضا دے واسطے ہے، اگر کسی نال عداوت رکھتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول دے واسطے ہے، اور اگر اس رستے تے چلدیاں آیا اگر کسی دی جان چلی جاوے ان دی جان ضائع نہیں جاندی بلکہ اللہ اس نو شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ ذاتی چیزاں اسلام نے ختم کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول نو رکھ دیتا کہ آج تو بعد الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر تسی کسی نال پیار کرنا ہے وہ بھی اللہ دے واسطے کرنا ہے، اگر تساں کسی نال نفرت کرنی ہے تو بھی اللہ دے واسطے کرنی ہے۔ یعنی کہ اسلام نے جو انسان دی فطرت میں چیز شامل سی اس نے ایک نئی راہ دے دیتی ہے، ایک تازہ سوچ دے دیتی ہے، ایک حیات دے دیتی ہے کہ اگر تو لڑے گا بھی تو تیرا لڑنا بھی ضائع نہیں جائے گا، اور جب انسان لڑے گا کسی نال جنگ کرے گا، قتال کرے گا، جہاد کرے گا تو ان دا جڑا مقصد ہے، ان دا مطلب ہے وہ دنیا نہیں ہوئے گی، دولت نہیں ہوئے گی، کوئی بادشاہی نہیں ہوئے گی، بلکہ ان دا مطلب اللہ اور اس کے رسول دی رضا ہوئے گا۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہنا ہاں اس سے ہی حوالے دے نال کہ اس تو پہلے اگر اسی نبیاں دیاں تاریخاں پڑھیے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نے انہوں نے آ کے تبلیغ کیتی ہے، اگر تو لوگوں نے انہوں دی گل نو مان لیا ہے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جنہاں نے انہوں دا انکار کیتا ہے انہوں دے اتے اللہ دا عذاب آ جاندہ سی، اور پھر جڑا عذاب سی وہ محدود نہیں ہوندا سی، وہ لامحدود ہوندا سی، اور وہ عذاب ایسا ہوندا سی کہ انہوں نے نیست و نابود کر دیندا سی، یعنی کہ انہوں نے صفحہ ہستی تو مٹا دیندا سی۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہوں نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے،
لوگوں نے انہوں کی گل نہیں منیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا کہ لوگ میری گل نہیں منتے پے، اللہ اور اس کے رسول دی پہچان کی طرف نہیں آ رہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ زمین دے اتے ایک بھی کافر نہ چھڑ، سارے ختم کر دے۔ اور اتھو تک فرمایا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اے اللہ انہاں دی اولاد بھی ایویں ہی کافر تے فاسق اور فاجر ہی ہونی ہے، یعنی کہ انہاں دا کچھ بھی نہ چھڑ، سارے نو صفحہ ہستی تو مٹا دے۔ اس طرح قوم عاد نو لے لو، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نو لے لو، کنیاں انہاں دیاں بستیاں نے، اور پوریاں بستیاں دیاں بستیاں ہی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیتی ہیں، کسے نو چھڈیا ہی نہیں، صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین، اور آقا علیہ السلام دی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ کافرانو صفحہ ہستی تو نہ مٹایا جاوے۔ اگر آقا علیہ السلام بھی اس طرح دعا فرما دیندے، جس طرح کہ آقا علیہ السلام طائف کے مقام تے گئے نے، لوگاں نے آپ پتھر مارے نے، آپ دا خون بہن لگ پیا ہے، جوتا خون دے نال بھر گیا ہے، جسم مبارک زخمی ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام تے کمزوری بھی آ گئی ہے، لیکن آپ واپس آ رہے ہیں، فرشتہ آیا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی مینو حکم دیو، میں اے پہاڑ چوک کے نہ دے اتے سٹا گا، سارے ختم ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، فرمایا کہ مینو یہ یقین ہے کہ انہاں دی اولاداں دے وچ میرے منن والے ہون گے۔ اب تسی تھوڑا دیکھو نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی دعا کیتی ہے کہ اے اللہ پاک آ کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کافراں دے وچ کوئی زمین تے چھڈ ہی نہ، اور اتھوں تک فرمایا کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ انہاں دی اولاد بھی فاجر اور کافر ہوئے گی۔ لیکن ادھر ایک رحمت للعالمینی کہ ساڈے نبی دی رحمت کیسی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، فرشتہ آ کے پوچھتا پیا ہے، حالانکہ ادھر آ کے فرشتے نے نہیں کیا کہ حضور تسی دعا کرو، سانو حکم دیو اسی انہاں ختم کریے، لیکن خود اپنی قوم دی حالت ویکھ کے دعا کرتے پے کہ اے اللہ انہاں ختم کر دے۔ لیکن ادھر قوم نے زخمی بھی کیتا ہے، قوم نے خون بھی بہایا ہے، اور فرشتہ خود آ کے عرض پیا کرتا ہے حضور تسا مینو اجازت دیو، میں آ پہاڑ چوک کے انہاں دے اوتے پھینک دیاں گا۔ فرمایا کہ نہیں پھینکنا، کیونکہ مینو امید ہے انہاں دی اولاداں دے وچ میرے منن والے ہون گے۔ اس نو کہتے ہیں رحمت للعالمین ہونا، اور یہ ساڈے نبی دی رحمت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ختم کرن دا، کافرانو نیست و نابود کرن دا حکم نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھی نہیں نازل فرمایا۔ اگر آقا علیہ السلام میں کہہ دین کہ اے اللہ پاک آ کے انہاں سارے نو ختم کر دے، تو پھر کیا دنیا دے کوئی بھی کافر، ہندو، سکھ، بدھ مت، کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ رہ جائے گا؟ لیکن ایسا نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اسلام نے، آقا علیہ السلام نے کافرانو ختم کرن دی بجائے جنگ اور جہاد نو فرض فرمایا ہے۔ دیکھو نا کہ کوئی کہے کہ مسلمان جڑے نے یہ بڑے ظالم نے، یہ جنگ لڑتے ہیں، بندے نو قتل کر دیندے نے، مار دیندے نے، کوئی چوری کرتا ہے اندے ہاتھ کٹ دیندے نے، اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دیندے نے، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت ہے، کیونکہ ایک سائڈ تے سارے نو ختم کر دینا، ایک سائڈ تے ایک نو مارنا، سارے نو ختم کرنا کیا ہے اور ایک نو ختم کرنا کی ہے۔ مثال میں عرض کرنا کہ جس طرح ایک بندہ بیمار ہو جاوے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور اگر ڈاکٹر نو لگے کہ اس کی انگلی کٹنی ہے تو وہ کٹ دیتا ہے، اگر اس نو لگے کہ اس کا ہاتھ کٹنا ہے کٹ دیتا ہے، اگر اس نو لگے کہ اس کی ٹنگ کٹنی ہے وہ کٹ دیتا ہے۔
ہن اگر کوئی آکھے بھی ڈاکٹر نے ظلم کیتا ہے تو تسی کوئی بھی بندہ منے گا کہ ڈاکٹر نے کہنا ہے نہیں یار ڈاکٹر نے ظلم نہیں کیتا، ان دے بھلائی دے واسطے انہیں فیصلہ کیتا ہے جڑا بھی کیتا ہے۔ اتھے ہاتھ کٹیجا ہے، لت کٹیجی ہے، تو کی کہہ رہے ہیں کہ اے انسان دی بھلائی دے واسطے ہے۔ اگر اسلام نے بھی جہاد فرض فرمایا ہے وہ بھی انسان دی بھلائی دے واسطے ہے۔ اسلام نے ظلم دے واسطے نہیں کیتا بلکہ ان دی بھلائی دے واسطے ہے۔ اور پھر جہاد دی اہم جڑی بات ہے وہ یہ وے کہ جہاد دے وچ صرف ایک اسے بندے نو ختم کیتا جاتا ہے جڑا دشمن ہوئے، ان دی آل اولاد نو ختم نہیں کیتا جاتا، ان دے قبیلے نو نہیں ختم کیتا جاتا۔ مثال دے طور تے اسلام دا اور آقا علیہ السلام دا سب تو بڑا جڑا دشمن ہے، انہاں دشمناں دی جڑی قطار ہے یا تعداد ہے، لوگ نے انہاں دے وچ ابو جہل دا نمبر ویکھ لو کتنا بڑا ہے۔ ابو جہل آقا علیہ السلام دا سکا چاچا، آقا علیہ السلام دا بہت بڑا دشمن سی، اور آقا علیہ السلام دی دشمنی دے وچ اس نے کی نہیں کیتا، ہر تدبیر اس نے استعمال کیتی ہے، طاقت استعمال کیتی ہے، دولت استعمال کیتی ہے، لوگاں نے استعمال کیتا ہے، کئی جنگاں ان دی وجہ دے نال ہوئیاں نے، اور جنگ بدر دے وچ بھی وہی آیا سی لیکن ماریا گیا۔ لیکن یہ ویکھ لو کہ اسلام نے جو دشمن ہے اس نو ختم کیتا ہے، لیکن ان دی اولاد دے وچوں ان دا بیٹا مسلمان بن کے صحابی رسول بن کے جنت لے گیا ہے۔ تو یہ اسلام نے پھر انصاف کیتا ہے نا کہ جو مجرم ہے اس نو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس دی اولاد نو موقع دیتا ہے کہ اگر تو اسلام کی طرف آ جاویں، چاہے تیرا باپ اسلام دا دشمن ہی سی، تو جنت دا وارث بن جائے گا، اور اس نے جنت عطا کیتی ہے۔ اس واسطے جو جہاد ہے یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اور خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت تے یا پوری دنیا تے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب کہ میں انہاں دے کیویں عذاب بھیجاں تو انہاں وچ موجود ہے۔ کافراں نے کیا سی؟ کافراں نے کیا؟ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کردے ان کانا ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کافراں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے اے گل کیتی کہ اگر جڑا تسی لے کے آئے جے اے حق ہے، ان کانا ھذا هو الحق من عندک، کہ جڑا تسی دے رہے ہو، لوگاں نو دس رہے ہو، پیغام پہنچا رہے ہو، اگر اے حق ہے پھر اللہ نو آکھو اللہ ساڈے اُتے پتھر برساوے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تسی اللہ نو کہو اے اللہ انہاں اُتے آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کر، اویتنا بعذاب علیم، یا پھر انہاں نو بڑا سخت عذاب دے دے۔ اب یہ مطالبہ کرتے پہ نے کافر، کرتے پہ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ، اور خالق کائنات نے اجے آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں جواب دیتا۔ آقا علیہ السلام نے نہ دعا کیتی ہے نہ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، آقا علیہ السلام نے نہ جواب دیتا ہے نہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے۔ کافراں نے آ کے مطالبہ کیتا، خالق کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے اللہ کہتا ہے مینوں تیرا حیات ہے، جنی دیر تک میرا حبیب تواڈے وچ موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجاں گا۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام دی ذات عذاب دے روکن دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ نے فرمایا میں کیویں انہاں تے عذاب بھیجاں، انہاں وچ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے استغفار کرنے والے نے، ایسے لوگ بھی نے جڑے استغفار کرنے والے نے۔ خالق کائنات نے پھر جس وقت ویکھو کہ رحمت ویکھو، آقا علیہ السلام دی کرم نوازی ویکھو، لوگ آپ کو تکلیفاں دیندے نے، لوگ آپ کو پتھر ماردے نے، لیکن آقا علیہ السلام بدلے وچ کچھ نہیں کہندے۔ آقا علیہ السلام نہ بد دعا دیندے نے
نہ آقا علیہ السلام انہوں نے کوئی اذیت دیندے نے، نہ انہوں نے کوئی تکلیف دیندے نے۔ ہجرت تو پہلے دے واقعات سارے تسی پڑھ کے ویکھ لو، لوگاں نے کیا نہیں ظلم کیتا آقا علیہ السلام تے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام دے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے کیا کم ظلم کیتے گئے نے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھتے نے، دوران نماز آپ کے اوپر آ کے اوجری پھینک دیتی جاتی ہے، کیا یہ کم ظلم ہے؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ دی طرف آؤ، آقا علیہ السلام پتھر مارے جاندے نے، کیا یہ کم ظلم ہے؟ آقا علیہ السلام اللہ دا پیغام سنا دے نے، وہ کہتے ہیں انہاں دے نال بائی کاٹ کر دیو، انہاں دے نال لین دین میل جول بات چیت سب کچھ ختم کر دیو، کیا یہ کم ظلم ہے؟ انہاں ساریاں دے بدلے وچ اور پھر تسی یہ ویکھو آقا علیہ السلام اور آپ دے صحابہ کرام نو اپنے گھر چھڑنے پہ، اپنی جائیداداں چھڑنیاں پئیاں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا علاقہ، اپنے شہر، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے کسے نو حبشہ جانا پیا، کوئی مدینہ طیبہ پہنچ گیا، کیا یہ کم ظلم ہے؟ جدو خالق کائنات نے ویکھیا اے لوگ میرے حبیب دے نال اور مسلماناں دے نال ظلم کرن تو بعد نہیں آ رہے، خالق کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سونے آئے اپنی حرکتاں تو بعد نہیں آ رہے، اے دانو تکلیفاں آزیتاں پہنچان تو بعد نہیں آ رہے، تسی انہاں دے نال جنگ کرو، انہاں دے نال جہاد کرو، انہاں دے نال مقابلہ کرو، انہاں نو قتل کرو، اینی دیر جہاد کرو جنی دیر تک صرف اللہ دا دین نہ ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ایویں سدھرن والے نہیں نے کہ تسی چپ کر کے بیٹھے رہو اور سب کچھ سہندے رہو اور اپنے آپ رک جان، انہاں نے نہیں رکنا، لہذا تے عذاب میں نہیں بھیجنا۔ دیکھو نا کہ انہاں نے رکنا نہیں تے عذاب میں نہیں بھیجنا، بھی اللہ ایک باری عذاب بھیجے کرایہ پھیر دے سب کچھ ختم ہو جاوے۔ فرمایا ایویں میں نہیں کرنا، تو پھر کی کرنا پائے گا؟ پھر جہاد ہی کرنا پینا ہے، پھر انہاں دا مقابلہ کرنا پائے گا، انہاں دے نال میدان میں جانا پائے گا اور انہاں نو اپنی طاقت دکھانی پائے گی کہ اسلام کمزور نہیں، مسلمان کمزور نہیں نے، اور اس مسلمان جس اللہ نو مندے نے وہ اللہ بھی کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ دے کول تمام اختیارات نے۔ مسلمان اسلام ایک بہت بڑی پاور ہے، اسلام بذات خود بہت بڑی پاور ہے، جو اسلام ہے اسلام ہی بہت بڑی پاور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر تہاڈا ایک بندہ ہوئے کافراں دے 10 بندیاں دے برابر ہے، اب اندے کول کیڑی طاقت آ گئی ہے کہ ایک بندہ 10 دا مقابلہ پہ کرتا ہے؟ وہ طاقت اسلام ہے کہ اسلام کا مل جانا، مسلمان ہو جانا انسان بہت بڑی پاور دے دیتا ہے، اور اسلام نو بہت بڑی ایک طاقت مل جاتی ہے، اور مسلمان نو بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے، اور مسلمان نو اللہ تعالیٰ دی خصوصی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اور خالق کائنات نے اس اپنی مدد نو بدر دے مقام تے دکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے، اب کچھ لوگ جڑے نے وہ بھی کہتے ہیں کہ ویکھو کہ جس وقت بدر دی جنگ ہوئی ہے تو مسلمان جس وقت گئے نے جنگ دی نیت نال نہیں گئے، یہ سب کو پتہ ہے کہ جنگ دی نیت نال گھروں نہیں نکلے، وہ گئے سن کہ ابو سفیان دا ایک قافلہ سی اور اس دے وچ تجارتی قافلہ سی، تجارتی قافلہ تجارت کر کے شام دی طرف واپس آ رہے سن۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپاں اس قافلے تے قبضہ کر کے اس دے وچوں مال جو بھی ہے اس نو حاصل کر لئیے۔ اب کوئی بندہ جڑا عام فام بندہ ہے وہ آکھے گا کہ مسلمان پھر مال لٹن دے واسطے گئے سن، صحابہ کرام پھر مال لٹن دے واسطے گئے سن، جنگ دے واسطے تو گئے نہیں۔ اس گل نو غور کرنا ہے کہ اے او لوگ سن کہ جنہ دیاں جائیداداں مکے وچ سن، جنہ دے گھر مکے سن،
جنہ دا مال مکے سی، جنہ دی جائیداد مکہ سی، جنہ دا سب کچھ مکے میں سی، اور وہ سارا کافراں نے اندر تے قبضہ کر لیا سی. یعنی کہ مسلماناں دیاں جائیداداں انہوں کافراں نے مسلماناں دے کولوں چھین لیا سی، انہاں دے قبضہ کر کے انہوں گھراں وچوں کڈ دیتا سی. قرآن اس گل دا گواہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان دے وچ اس مال وچ انہاں دا حصہ ہے جنہاں نوں انہاں دے گھراں تے انہاں دے مالاں تو بے دخل کر کے کڈ دتا گیا سی. تو جس نے تواڈے گھر دے وچوں تانوں کڈ کے تواڈے گھر تے قبضہ کر لیا ہوئے، اگر تسی اندے کولوں اوندا کسے موقع تے مال لین دے واسطے اندے تے حملہ کرو گے تو کیا ہے ناجائز ہوئے گا؟ میرے گھر دے وچوں ایک بندہ مینوں کڈ دیندا ہے، میرے شہر وچوں مینوں کڈ دیندا ہے، جیڑی میری جائیداد ہے اندے تے وہ قبضہ کر لیندا ہے، اور کدے وہ میرے علاقے میں آوے اور مینوں پتہ چل جاوے کہ فلانا بندہ جس نے میری جائیداد تے قبضہ کیتا ہے وہ اتوں لنگدا پیا ہے اور میں اندے تے حملہ کراں تو کیا میرا ناجائز ہوئے گا؟ ہون تے سمجھ آ گئی ہے نا کہ جڑی بدر دی جنگ ہوئی ہے مسلماناں نوں لے کے آقا علیہ السلام گئے نے، اس قافلے مال والے دے ول کیوں گئے نے؟ کیونکہ انہاں دے حق انہاں نے کھادے ہوئے سن، اور جنہاں نے حالانکہ جڑا یہ مال سی یا جائیداد سی حالانکہ حاصل بھی نہیں ہونی سی، خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تواڈے اس قافلے نال مقابلہ کرانا ہے جڑا جنگ و قتال کرنے والا ہے. لیکن پہلے اس نیت نال نکلے نے، لیکن کہ یہ جڑی نیت ہے یہ غلط نہیں سی، ناجائز نہیں سی، اپنا حق لین واسطے سی کہ انہوں نے ساڈا حق کھادا ہے، اور اگر اسی انہاں کولوں اج اسی کچھ لے لئیے تو اسی بھی کچھ واسطے آسانیاں ساڈے واسطے بھی ہو جان گیاں. لیکن جویں خالق کائنات نوں منظور سی صحابہ کرام علیہم رضوان دا قافلہ آقا علیہ السلام 313 صحابہ کرام نوں لے کے ماہ رمضان مبارک ہے آپ تشریف لے آئے نے. بدر دا مقام ہے، جمعرات دا روز ہے. آقا علیہ السلام نے آ کے بدر دے مقام تے قیام فرمایا. کافراں نوں پتہ چل گیا کہ مسلمان جڑے نے یہ ساڈے قافلے تے حملہ کرن دے واسطے آ رہے ہیں. 1000 جنگ جو بندہ بھیجیا ہے، بہت بڑی فوج تیار کر کے ابو جہل نے اپنے نال لئیے اور مسلمانوں دے نال جنگ کرن دے واسطے آ گئے نے. ایک سائڈ تے مسلمان نے، دوسری سائڈ تے کافر نے. شام پڑ گئی ہے، اب گرمی ہے، پھر عرب ہے، پھر پہاڑی علاقہ ہے، پھر ریتلا علاقہ ہے. پہاڑی علاقہ بھی اور ریتلا علاقہ بھی، سائڈاں دے پہاڑ نے، نیچے ریت ہے اور خشک ریت ہے، پھر اوپر گرمی ہے، چلنا دشوار ہو گیا ہے. ریت دے وچ اگر کسی بندے تواڈے وچ ٹریا ہوئے اس دن پتہ چلے گا کہ گرم ریت دا چلنا کتنا مشکل ہے. گرم ریت تے بندہ چلے جاندا اگاں نوں ہے تے ٹردا پیچھے نوں ہے، پیر اگاں نوں پڑدا ہے تے آندا پیچھے نوں ہے. ایسی صورتحال دے وچ صحابہ کرام نوں سامنا کرنا پیا ہے. خالق کائنات دے محبوب نے آقا علیہ السلام نے ویکھیا جنگ بدر دا خشک میدان ہے، گرم ریت ہے، پانی دا انتظام نہیں ہے، مسلمانوں دے کول جنگ و قتال دا ساز و سامان بھی نہیں ہے، مسلمان جنگ دی تیاری کر کے بھی نہیں آئے. خالق کائنات دے محبوب نے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نو فرمایا تسی آرام کرو، تسی سو جاؤ. عشاء دی نماز پڑھ کے صحابہ کرام سو گئے نے. خالق کائنات دے محبوب نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرنا شروع کر دیتی. عرض کردے نے سونیا اے مٹھی پر مسلمان نے، اے تھوڑی جی تعداد مسلمانہ دیے جیڑی تیرا حبیب لے کے آگے آئے، اگر آج اے ختم ہو گئے، اگر آج نانو شکست ہو گئے، اگر آج کافر غالب آ گئے، قیامت تک تیرا نام لین والا نہیں ہونا. مولا انہاں دی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ انہاں نو پانی بھی عطا فرما دے، انہاں نو کھانا بھی عطا فرما دے، انہاں نو ثابت قدمی بھی عطا فرما دے، انہاں دی مدد بھی فرما دے. خالق کائنات نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سونیا
اساں تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے، اساں تیریاں دعاواں نو قبولیت دا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات نے کیویں دعا قبول فرمائے؟ خالق کائنات نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیاں اساں تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے۔ خالق کائنات نے صحابہ کرام علیہم رضوان دے کچھ دیر دے واسطے نیند نو طاری فرما دیتا۔ صحابہ کرام دی اکھ لگ گئی۔ خالق کائنات نے آسمان تو بارش دا نزول فرمایا، بارش دا کیا آیا نا؟ آقا علیہ السلام دے غلاماں تے بارش پڑی ہے، انہاں دے جسم تر و تازہ ہو گئے، انہاں دیاں جڑیاں پیاس دیاں شدتاں نے او ختم ہو گئیاں۔ خالق کائنات نے دل دیاں بے چینیاں دور فرما دیتیاں۔ خالق کائنات نے دلاں نو سکون عطا فرما دیتا۔ بارش جسمان تے پڑی ہے، خالق کائنات نے بھوک بھی مٹا دیتی ہے۔ اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے غلاماں نو فرمایا لیطہرکم بہی ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ آسمان دی بارش آئی ہے، خالق کائنات نے انہاں دے نال مسلماناں نو پاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شیطانی اثرات سن انہاں نو دور کر دیتا۔ اور فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ خالق کائنات نے جبریل نے فرمایا اے جبریل عرض کرتے نے جی مولا، فرمایا 3000 فرشتے لے جا اور میرے محبوب دے لشکر جو شامل ہو جا۔ جویں میرے محبوب دے غلام نے، جویں میرے محبوب دے غلاماں دیاں شکل و صورتاں نے، ایویں مسلماناں دے لشکر جو شامل ہو جاؤ۔ انہاں دی مدد بھی کرنی جے، انہاں نو ثابت قدم بھی کرنا جے، اور میں خود خدا بھی تواڈے نال ہاں۔ خالق کائنات دے محبوب علیہ السلام دے غلام عرض کرتے نے دن ہویا جمعے دا دن ہے، جمعے دے دن نو جنگ بدر ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں دیاں صفاں درست فرمائیاں نے۔ آقا علیہ السلام دے غلام صفاں وچ کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام صاف بندی فرما رہے نے، آقا علیہ السلام سیدھا فرما رہے نے۔ ایک آقا علیہ السلام دے غلام نے انہاں دا پیٹ مبارک تھوڑا جا آگے پڑیا ہویا ہے، صاف دے وچوں تھوڑا جا اگے نکلیا ہویا۔ آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک جو چھڑی ہے، آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے او چھڑی مبارک اپنے غلام دے پیٹ مبارک تے لگائیے، فرمایا پیچھے ہو جا، صف تو نکل کے کھڑا نہ ہو۔ جب اس نو چھڑی لگی ہے وہ صف دے وچوں باہر آ گیا، عرض کرتا ہے سونیا تساں دا بڑا انصاف کرن والے ہو، تساں دا بڑے رحم دل ہو، تساں اج میرے نال زیادتی کر لئی ہے، مینوں انصاف چاہیدا ہے، تساں میرے پیٹ تے کیوں چھڑی ماری ہے؟ آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا یہ جنگ دا موقع ہے، سامنے کافر کھڑا ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، تینوں کیڑی پڑ گئی ہے؟ نا نا، میرے دے تواڈے نبی نے فرمایا آ میرے غلاماں پہلے تو اپنا بدلہ لے لے، جنگ بعد وچ کر لانگے۔ آقا علیہ السلام دے غلام دے سامنے آقا علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک پیش کر دیتا، عرض کرتا ہے سونیا جدو تساں مینوں چھڑی لگائیے میرے پیٹ تے کپڑا نہیں سی، میں چاہنا ہاں تسی اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاو تاکہ میں اپنا بدلہ لے لواں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو جدو کپڑا ہٹایا دوڑ کے جا کے پیٹ نو سینے دے نال لگا لیا سو اور ابو سے لین لگ پہ آئے۔ خالق کائنات
نے فرمایا اے میرے غلام تو تا بدلا لینا سی تو تا مینو چھڑی مارنی سی تو ایک ہی کرن لگ پہ آئے عرض کرتا ہے سونیا سامنے دشمن کھلائے جنگ دے واسطے میدان جنگ چ کھڑے ہاں زندگی دا پتہ نہیں ہے کس موڑ تے مک جاوے میں چاہیا جاندی جاندی وار میں اپنے جسم نو اپنے نبی دے جسم دے نال تے لا جاواں خالق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام نے جنگ بدر دے وچ بہت ہی جوان مردگی دا مظاہرہ فرمایا خالق کائنات نے اپنی مدد نازل فرمائی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہویا کہ اسی کسی کافر تے تلوار چلانے ہاں لیکن ساری تلوار اندے تو دور ہوندی ہے لیکن ان دی گردن اڑ جاندی ہے اسی آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے سن جڑے تواڈے وچ آ کے جنگ لڑدے پے سن اور آقا علیہ السلام دے غلام عرض کردے نے کہ مینوں اس جگہ دا پتہ ہے اس درے دا پتہ ہے کہ ایس درے دے وچوں فرشتے گھوڑیاں تے بہ کے آئے نے اور ساڈے وچ شامل ہو کے انہوں نے جنگ لڑی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فرمایا کہ ہون کوئی خدا اور نہیں ہے ہون کوئی اسلام اور نہیں ہے ہون کوئی نبی اور نہیں ہے اگر تو فضائے بدر پیدا کر لویں اگر تو بدر جیسا ایمان پیدا کر لویں ایسا یقین پیدا کر لویں فرشتے ہون بھی آن گے مدد ہون بھی آئے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں اپنے آپ نو بدلنا پائے گا خالق کائنات نے فرمایا سی کہ ان تصبروا وتتقوا ان تصبروا وتتقوا اگر تسی صبر کرو گے اگر تسی تقوی اختیار کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ اگر تسی صبر کرو گے اور تقوی کرو گے اللہ 5000 فرشتے بھیج کے تہاڈی مدد کرے گا یعنی کہ سانو اج صبر نو اپنانا پائے گا سانو تقوی اختیار کرنا پائے گا اور ماہ رمضان المبارک دا مقصد ہی تقوی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اساں نے تواڈے اوتے روزے فرض فرمائے نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ ایک تھوڑا